شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو سونے کی ایک اینٹ ملی۔ اس اینٹ کے ملنے سے قبل وہ شخص غریب تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ شخص ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور اپنے ان اشغال میں بڑی حلاوت محسوس کرتا تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہو گیا اور ہر وقت دنیاوی آسائشوں کے متعلق سوچنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے جس میں باغیچہ بھی ہو اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہو۔ الغرض اس طرح کے خیالات سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں پات رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں کہ سونے کی اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میرے قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں پاتی جائیں گی۔ اس ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ میں اپنی عمر کی قیمتی سرمایہ کو یوں ہی برباد کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کر رہے ہیں کہ دولت انسان کے دلوں کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دولت ملنے پر انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ کچھ نیک لوگ دولت مند ہونے کے باوجود درویش منش ہوتے ہیں اور دولت ملنے پر بھی کار خیر میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ بیشتر انسان دولت ملنے پر دولت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یوں اپنے دین و دنیا کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں لوگوں کو ترک دنیا یا مال و دولت سے نفرت نہیں دلا رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مال و دولت مل جانے پر انسان کو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دولت ملنے پر بھی اللہ عز و جل یاد رہے تو یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، ورنہ یہ ایسی لعنت ہے جس کے ذریعے قارون، حامان اور شداد بارگاہ الہی میں ذلیل و خوار ہوئے۔